پوری صورت میں کیا رنگ غالب ہے انداز تکذیب کا، لیکن کس سے جنت کے ہیں۔ نوٹ کیجئے گا یہ بات، کبھی شاید آپ نے نوٹ کی ہے کہ نہیں۔ جہنم کا بہت کم ذکر ہے، جنت کے تذکرے، تبھی تو اس کی تلاوت بہت لوگ شوق سے سنتے ہیں، اور پھل فروٹ ہے، کائنات پہ غور و فکر بھی ہے۔ اور سورت اسی کی آیت 46 پہ ایک حدیث لے لیجئے، بخاری کی روایت 48-78۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جنتیں چاندی کی ہوں گی اور ان کا تمام سامان بھی چاندی کا ہوگا، اور 2 جنتیں سونے کی ہوں گی اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے وہ بھی سونے کا ہوگا، اور ان جنتیوں میں اور دیدار الہی میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی سوائے اس کبریائی کے پردے کے جو اللہ عز و جل کے چہرے پہ ہے۔ یہ جنت عدن میں ہوں گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اللہ ہمیں جنت عدن میں بھی لے کے جانا، اللہ ہمارے وہاں ہر درجے میں گھر بنا دے جیسے دنیا میں تو نے بنائے میں۔ ہم جنت عدن میں جانا چاہتے ہیں، ہم جنت الفردوس میں بھی جانا چاہتے ہیں، ہم ماوا میں بھی جانا چاہتے ہیں، ہم منتہا اور ہر جگہ جانا چاہتے ہیں، اور میچنگ جنت ہے۔ کبھی دل کرتا ہے آپ ہر چیز سلور رنگ کی پہنے، کبھی دل کرتا ہے گولڈن پہنے، کبھی ایک کسی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس ٹیسٹ کا خیال رکھنا۔ ہم ایک جیسی چیز سے تو ویسے بھی گھبرا جاتے ہیں نا، ایک سے 2 دن ایک ہی چیز کھانی پڑے تو شوق کم ہونے لگتا ہے۔ پہلا کپ رحمت، دوسرا شوق، تیسرا زحمت، چوتھا سزا۔ آئس کریم کا پوچھ کے دیکھ لیں بچوں سے کتنے کو کپ کھانے ہیں، تو کیا پتہ چلا کہ دنیا میں تو ہماری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بھی بڑی محدود ہے، لیکن جنت میں اللہ صلاحیتیں بڑھا دے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حور لفظ پہ، ابن عباس کہتے ہیں کہ حور کے معنی کالی آنکھوں والی، اور مجاہد نے کہا مقصورات یعنی سر آنکھیں جھکائی ہوئی، اس کے معنی ان کی نگاہ اور جان اپنے شوہروں پر رکی ہوئی ہوگی، اپنے شوہر کے سوا کسی کا تصور بھی دل میں نہیں آئے گا ان کا۔ عرباً اترابا پڑھیں گے 30ویں پارے میں انشاءاللہ۔ وہ اپنے خامندوں کے سوا اور کسی پر آنکھ نہیں ڈالیں گی۔ قاصرات کے معنی اپنے خامند کے سوا اور کسی کی خواہش مند نہ ہوگی، اور فی الخیام خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ جائیے جنت کا بیان بک کھولیے اور اس میں جنت کی عورتوں والا ٹاپک پڑھ لیں، دل ہی نہیں لگے گا اس دنیا میں جلدی سے جاؤں۔ شادی سے پہلے لڑکی کیا خواب دیکھ رہی ہوتی ہے شادی والے دن کے، کیسی حور پری لگوں گی، کیا کپڑے، یہی ہوتا ہے نا شوق۔ ہمیں تو یہی شوق تھا شادی سے پہلے، اچھے کپڑے پہنیں گے اور اچھے لگیں گے اور یہ اور سیریں ہوں گی نا، ایسی ہوتا ہے نا۔ آپ جنت کا تصور کریں، آپ کا اس دنیا میں دل نہیں لگے گا۔ صحابہ اور صحابیات کا یہی تھا کہ وہ نیکیوں میں دوڑ دھوپ کیوں کرتے تھے، ان کو جنت کی طلب تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کو یہ سب ملنا ہے، اب یہاں ایک سیل لگنی ہوتی ہے تو کیسے لوگ بھاگتے ہیں، بیوش بیوش ہو پھرتی ہیں۔ میں نے سنا ہے عورتیں کہ جی وہ 70% لگی تو پھر تو فوت بھی ہو جائیں گی 1-2 ہیں، اور اتنے ہی زیادہ لے آئیں گی پیسے، اتنے ہی لے کے جاتی ہیں میاں صاحب سے، ان کو کوئی خوش ہونے کا حق نہیں ہے۔ ایک لانا تو اس کی جگہ 4 لے آئیں گی، ہے نا، اور ایک دفعہ بہن کے دل بھر جائے گا۔ جنت کے لیے کتنی تڑپ، تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں دوڑ دھوپ کرنے والا بنا دے۔ اب باقی زندگی میں چلنا نہیں ہے، بھاگنا ہے، دوڑ دھوپ۔ جو سو رہا ہے جاگ جائے، جو جاگا ہوا ہے لیٹا ہوا ہے وہ اٹھ کے بیٹھ جائے، جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑا ہو جائے، جو کھڑا ہوا ہے وہ چلنے لگے، جو چل رہا ہے وہ دوڑے، اور جو آلریڈی دوڑ رہا ہے وہ بھاگے ہم پہ حتیٰ کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ ریڈی گو، 1 2 3 گو۔ بھاگ لگا دے نیکیوں میں، سستی نہیں چاہیے، ایکٹیونیس لائیے اپنے اندر۔ ایک وقت میں 2 کام سیکھیے، اپنے وقت کو مینج کیجیے، اپنے گھروں کو مینج کیجیے، بچوں کو ٹائم دیں، 15 منٹ میں وہ کوالٹی ٹائم دے دیں جو 2 3 گھنٹے میں بھی نہیں دے پاتے۔ اللہ آپ کی صلاحیتوں میں برکت ڈال دے گا، آپ کے وقت میں برکت، آپ کی جوانی میں برکت۔ آپ جوانی میں یہ کام شروع کریں، آپ کبھی بوڑھے ہی نہیں ہوں گے۔ آپ کے تھوڑے سے علم کو اللہ کافی کر دے گا، آپ اس کے اوپر اللہ سے راضی ہوتے جائیے۔ تو کیا سیکھا کہ خوبصورت بننا ہے، خوبصورت بھی بننا ہے۔ تو بری بات ہے خوبصورت بننا، نہیں بری بات، تو خوبصورت بھی بننا ہے۔ کس کا خواب نہیں۔ حدیث میں تو جنت کی عورت اتنی حسین ہوگی کہ جب وہ شربت پیے گی نا، اب یہ نہ سوچے کہ میں روح افزا یا جام شیری ہوگا، وہ تو پتہ نہیں کیا پلانا ہے اس مالک نے، اس کی شان تو دیکھیے۔ آج کسی بڑے بندے کے گھر چلے جائیں، وہ کیا کیا آپ کو پلاتا ہے، آپ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی یہ برتن بھی نہیں دیکھے ہیں، ہم نے تو یہ کبھی کھایا بھی ہے نہیں۔ اور جو وہ پلائے گا جس نے ساری دنیا کو اور قارون اور فرعون اور حامان تک کو دولت دی،
وہ کیا برتن ہوں گے جس میں آپ کو دیا جائے گا، لیکن وہ جو پیے گی نا اندر سرخ پانی پیے گا تو وہ اس کے جسم میں ایسے جھلکے گا جیسے کرسٹل کے موتی سرخ ڈوری میں پروئے ہوں. کیا حسن ہوگا آپ کا. اپنے آپ کو ویژولائز کیا کریں. ہم نے نا جنت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا. بے یقینی کا ہے کہ یہ پہلا نقطہ ہوتا ہے. آپ کہتے چھوڑو یہ کون سا ہونا ہے، یہ کہاں ہونا ہے. کسی بچی سے کہنا تمہاری شادی ہوگی یہ ہوگی، وہ مایوس بیٹھی ہوگی کہے گی چھوڑے کب ہونی ہے، میری نہیں شادی ہونی. ہم آج جنت کے بارے میں نہیں سوچتے، اس کا مطلب ہمارے اندر سے یقین کم ہوتا جا رہا ہے. اور صحابہ کو یہ یقین تھا. اس لیے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. کوئی نیکی بعد میں سامنے آتی لبیک. حضرت ابو بکر صدیق رات کو سونے سے پہلے اور صبح رات سونے سے لے کے فجر تک عیادت بھی کر رہا ہے، کسی کا گھر بھی صاف کر رہا ہے اور صدقہ بھی دے آئے. نفل بھی پڑھے ہوں گے، تہجد بھی پڑھی ہوگی، وتر بھی پڑھا ہوگا، فجر کی سنتیں بھی پڑھی ہوں گی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہماری زندگی میں وقت کم ہے.